بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ صدیوں کا مسافر، وقت کی کہانی، صدیوں کے مسافر کی زبانی، ازل سے ابد تک زندہ رہنے والی ایک انوکھے دیداور کی داستان۔ مصنف M.A. راحت۔ ایپیسوڈ 6۔ رانا بے وقوف نوجوان نہیں تھا، وہ مجھے غار میں نہیں ملا تھا، جبکہ جب اسے اطمینان ہو گیا کہ میں تنہا ہی واپس آیا ہوں اور کوئی سازش کر کے نہیں آیا تو بہت دور سے اس نے مجھے آواز دی، میں یہاں ہوں اجنبی دوست، براہ کرم یہاں آ جاؤ، لاجو کی حالت زیادہ بہتر نہیں ہے۔ میں اس کا مقصد سمجھ گیا تھا، چنانچہ میں اس کے پاس پہنچ گیا۔ لاجو اس کے پاس گھاس پر بے ست پڑی ہوئی تھی، پانی زیادہ پی گئی تھی یہ اور طبیعت بگڑ گئی ہے، وہ پریشان لہجے میں بولا۔ اور پھر ہم دونوں نے مل کر پہلے لاجو کو کچھ کھلایا اور پھر میرے کہنے پر رانا نے تھوڑا سا کھانا کھایا۔ اس کی آنکھوں میں ممنونیت کے آثار تھے۔ تم کون ہو بھاگوان، اور کہاں سے آئے ہو؟ ہمارے لیے تو تم آکاش سے اترے فرشتے بن گئے، میں تمہارا یہ احسان نہیں بھولوں گا۔ میرا نام پورن ہے، راجا کشن سنگھ کا بیٹا پیتو سنگھ سیر و شکار کے لیے ادھر نکل آیا تھا، اس کے ساتھ میں بھی آیا ہوں۔ ان کے ساتھ لشکر بھی ہے؟ رانا نے پوچھا۔ نہیں، بس تھوڑے سے آدمی ہیں، ظاہر ہے ہم کسی جنگ کے ارادے سے نہیں آئے۔ مجھے ان کے پاس پناہ مل سکے گی؟ رانا نے پوچھا، اور میں سوچ میں ڈوب گیا۔ پیتو سنگھ چونکہ عورت خور تھا اور رانا کی محبوبہ خاصی حسین تھی، بیچارہ رانا ایک مصیبت سے نکل کر دوسری مصیبت میں گرفتار ہو جاتا، اس لیے میں نے جلدی سے کہا، نہیں رانا، تم بھول کر بھی اس طرف کا رخ مت کرنا۔ پیتو سنگھ اچھا انسان نہیں ہے، وہ تمہارے ساتھ بہتر سلوک نہیں کرے گا۔ تمہارے لیے اب یہی جگہ ٹھیک ہے کہ کچھ روز یہاں چھپے بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانے پینے کی اتنی مقدار لے کر آتا ہوں کہ تم کئی روز آرام سے گزار لو گی۔ جب تم محسوس کرو کہ خطرہ ٹل گیا ہی تو یہاں سے کہیں نکل جانا۔ جو آگیا مہاراج، رانا سنگھا نے جواب دیا اور متفکر نگاہوں سے لاجونتی کو دیکھنے لگا۔ میں اس پر جیون وارنے کو تیار ہوں، پر اس کے لیے چھت نہیں بنا سکا۔ پہلے تو میں نے یہی سوچا تھا کہ راجا کشن سنگھ کے پاس چلا جاؤں گا اور ان کی سیوا کروں گا، لیکن تم نے مجھے ڈرا دیا۔ سچ تو یہ ہے کہ میں اکیلا ہوں، کہاں کہاں لاجو کی حفاظت کروں گا۔ پھر کہاں رہو گے رانا سنگھا؟ میں نے پوچھا۔ کسی ایسی جگہ نکل جاؤں گا جہاں منوشی کے قدم نہ پہنچے ہوں۔ میں ایک نیا سنسار بناؤں گا، میرے بازوؤں میں بہت طاقت ہے۔ پھر یہ بات تمہارے سامنے نہیں کہہ سکتا کہ مہاراج تم نہ جانے کیا ہو، بڑی مشکلات میں پڑ جاؤ گے رانا سنگھا، میں نے کہا۔ جو بھگوان کی مرضی، پریم ہے ہی مشکل، پر کسی کے لیے جیون تیاگ دینا ہی تو سب کچھ ہے۔ مہاراج لاجو نہ رہی تو میں جی کر کیا کروں گا؟ اس نے پیار بھری نگاہوں سے لاجونتی کی طرف دیکھا جو اب اٹھ کر بیٹھ گئی تھی اور دونوں گھٹنوں کو جوڑ کر اس پر ٹھوڑی رکھے ہمیں دیکھ رہی تھی۔ اس کے سیاہ لمبے بال زمین تک آ رہے تھے۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور پھر میں یہاں سے اٹھ گیا۔ تو اب میں چلتا ہوں، تم خاص طور پر اس وقت تک یہاں پوشیدہ رہو جب تک پیتو سنگھ یہاں سے اپنے خیمے نہ اکھاڑ دی، اس سے خاص طور سے بچنے کی کوشش کرنا۔ اور پھر میں واپس خیموں میں چلا گیا اور اپنے خیمے میں پڑھ کر سو رہا۔ کسی کو پتہ بھی نہیں چلا تھا کہ میں رات کو کیا کرتا پھرا ہوں۔ صبح کو اس وقت جاگا جب میں نے باہر بہت سی آوازیں سنی تھیں۔ میں باہر نکل گیا، تب میں نے دیکھا کہ پیتو سنگھ اور دوسرے لوگ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اور ہتھیار سنبھال رہے ہیں۔ کیا ہوا پیتو سنگھ؟ میں نے پوچھا۔ ترکھانڈ چاروں طرف سے آ رہے ہیں، ان کی تعداد اچھی خاصی ہے، غالباً وہ ہمیں گھیرے میں لے رہے ہیں، پیتو سنگھ نے کہا، اور میں بھی ان لوگوں کے ساتھ مل کر دیکھنے لگا۔ 15-20 گھوڑے ایک سمت سے چلے آ رہے تھے، اتنے ہی دوسری طرف سے
اور ان کے پیچھے دوسرے بھی تھے اور ان کی رفتار بہت سست تھی، لیکن وہ بڑے محتاط انداز میں بڑھ رہے تھے۔ خیموں سے تقریباً 50 گز دور وہ چل کر رک گئی اور ایک قطار میں کھڑے ہو گئی۔ پھر ان میں سے 2 آدمی آگے بڑھے اور گھوڑے دوڑاتے ہوئے ہمارے سامنے آ گئے۔ پیتو سنگھ کے پاس پہنچ کر وہ گھوڑوں سے اترے اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے بالکل قریب آ گئے تھے۔ یہ ترکھانوں کے خیمے نہیں ہیں، اگر تم لوگ ترکھان نہیں ہو تو پھر کون ہو؟ میں راجہ کشن سنگھ کا بیٹا پیتو سنگھ ہوں۔ ہم لوگ سیر و شکار کے لیے نکلے تھے، راستہ بھٹکتے ہوئے ادھر آ نکلے، اور راجہ کشن سنگھ سے تعلقات ترکھانوں سے برے نہیں ہیں، ہم لوگ تمہیں تمہارا حق دیتے رہتے ہیں۔ اوہ، مہاراج کشن سنگھ سے ہماری کوئی دشمنی نہیں، ان دونوں نے بیک وقت کہا۔ بالکل ٹھیک، میں بھی جب یہاں پہنچا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ہم اتفاق سے ترکھانوں کے علاقے میں نکل آئے ہیں، لیکن پھر میں نے یہی سوچ کر یہاں خیمے ڈال دیے کہ ترکھان ہمارے دوست ہیں، دشمن نہیں، اور ہمارے اور ان کے درمیان آج تک دشمنی کا کوئی کھیل نہیں کھیلا گیا ہے۔ مگر تم کس ارادے کے تحت یہاں آئے ہو؟ پیتو سنگھ نے پوچھا۔ ہم تمہارے پاس نہیں آئے راجکمار پیتو سنگھ، بلکہ اپنی ایک پریشانی کا شکار تھے۔ اتفاق سے تمہارے خیمے نظر آئی تو ہم سب چونک کر ادھر آ نکلے۔ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ یہاں کس کا قیام ہے، ان میں سے ایک شخص نے کہا تھا۔ اوہ، تو پیتو سنگھ تمہارے زمین پر آنے کے لیے معافی چاہتا ہے اور اب تم سے معلوم کرنا چاہتا ہے کہ کیا ہم کچھ دنوں کے لیے یہاں رک جائیں یا تمہاری اجازت نہیں ہے؟ مہاراج، ہم تو عام لوگ ہیں، ہم سے کیا پوچھنا؟ ہم تو خود ایک کام کے لیے نکلے تھے، اب اس کام میں ناکام ہو کر واپس جا رہے ہیں۔ ہم تو صرف یہ معلوم کرنے کے لیے رک گئے تھے کہ معلوم تو کریں کہ آپ لوگ کون ہیں۔ ہاں، ذرا ایک بات تو ہمیں بھی بتا دیں۔ وہ کیا؟ پیتو سنگھ نے پوچھا۔ آپ نے یہاں کسی ایسے نوجوان کو سفر کرتے نہیں دیکھا جس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی؟ دراصل وہ نوجوان ہمارا مجرم ہے، نیچی ذات کا ایک اچھوت جو اونچی ذات کی ایک لڑکی کو لے کر دریا پار آیا ہے اور اب انہی پہاڑوں میں کہیں چھپا ہوا ہے۔ ہم بہت دور تک اس کی تلاش کر آئے ہیں، اتنی دور کہ وہ کسی بھی رفتار سے جاتا ہم سے آگے نہیں نکل سکتا تھا۔ اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ انہی پہاڑوں میں کہیں چھپا ہوا ہے۔ نہیں، میں نے کسی ایسے نوجوان کو نہیں دیکھا، لیکن تعجب کی بات ہے، وہ تمہارے ہاں کی کسی لڑکی کو لے کر فرار ہو گیا ہے۔ ہاں مہاراج۔ بہرحال فکر مند نہ ہو، اگر وہ اس طرف گیا ہے تو آبادیوں میں جانے کی کوشش ضرور کرے گا، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر وہ مجھے نظر آ گیا تو میں اسے تمہارے حوالے کر دوں گا۔ جے مہاراج کی۔ تو مہاراج یہاں رکیں گے یا واپس چلے جائیں گے؟ اس شخص نے پوچھا۔ میں ابھی رکنا چاہتا ہوں، لیکن اگر تم لوگوں کی اجازت ہو تو۔ پیتو سنگھ مکاری سے بولا۔ وہ بے حد چالاک شخص تھا، ترکھانوں کی دوستی حاصل کر کے وہ یہاں رکنے کا خواہش مند تھا تاکہ اپنی تفریح اور خواہشات کی تکمیل کرے۔ آپ یوں کریں مہاراج کہ دریا کے کنارے آ جائیں اور وہاں خیمے لگائیں، ہم دریا پار کر کے اپنے سرداروں سے گفتگو کریں گے، اور اگر انہوں نے آگیا دے دی تو ہم دریا پار کر کے آپ کو اپنا مہمان بنائیں گے۔ ٹھیک ہے، تم لوگ چلو، میں خیمے اٹھا کر دریا کے کنارے پہنچتا ہوں، پیتو سنگھ نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور وہ لوگ واپس لوٹ گئے۔ انہوں نے جا کر اپنے آدمیوں کو تفصیلات بتائیں اور پھر یہ غول سمٹ کر دریا کی جانب دوڑ پڑا۔ پیتو سنگھ مسکراتی نگاہوں میں مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا پورن کہ میں ایک دن ان لوگوں کو تسخیر کر لوں گا، میں ترکھانوں کا زور ختم کروں گا، اور اس کا یہی طریقہ ہوگا۔ پہاڑوں میں رہنے والے اپنے علاقے میں بہت مضبوط ہیں، لیکن اگر انہیں چالاکی سے باہر نکال دیا جائے تو، مگر بات قبل از وقت ہے، تم دیکھو گے کہ ایک دن کیا ہوتا ہے۔ پھر پیتو سنگھ نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ وہ اپنے خیمے اکھاڑ لیں۔ ہم نے دریا کی طرف رخ کیا تھا اور خاصا طویل سفر کر کے اس کے کنارے تک پہنچ گئے۔ آج کل یہ دریا پرسکون تھا کیونکہ دور کے پہاڑوں کی برف جمی ہوئی تھی۔ دریا کے دوسرے کنارے پر ترکھانوں کی بستیاں نظر آ رہی تھیں۔ کنارے پر کچھ لوگ مصروف بھی تھے۔ ہماری اطلاع شاید کافی پہلے یہاں پہنچ گئی تھی، کیونکہ ہم ابھی خیمے نصب کر ہی رہے تھے کہ ہم نے 10-12 گھوڑوں کو دریا میں اترتے دیکھا۔ ان میں ایک قوی ہیکل شخص سب سے آگے تھا۔ بلا شبہ یہ لوگ بلند قامت اور توانا تھے اور چہروں سے باروب نظر آ رہے تھے۔
انہوں نے پرسکون انداز میں دریا پار کیا اور پھر ہمارے پاس آ گئے۔ ان کے انداز میں جارحیت نہیں تھی۔ میں پورے علاقے کا سردار کیرنا ہوں، راجکمار پیتو سنگھ سے ملنا چاہتا ہوں، قوی ہیکل شخص نے کہا، اور پیتو سنگھ اس کے لیے پہلے سے ہی تیار تھا۔ جواہرات کے تھال اور کپڑے کی تھان لائے گئے اور سردار کے سامنے رکھ دیے گئے۔ تب پیتو سنگھ وہاں پہنچ گیا۔ سردار گھوڑے سے اتر گیا تھا۔ سردار کیرنا کے لیے پیتو سنگھ نے ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا اور کیرنا کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے ان چیزوں کو دیکھا اور بولا، پچھلے 10 برس سے ہمارے اور کشن سنگھ کے درمیان کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوا۔ اس کے بعد میں راجا بنوں گا سردار کیرنا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے اور تمہارے درمیان دوستی قائم رہے۔ تب میں پیتو سنگھ کو ایک اچھے دوست کی حیثیت سے خوش آمدید کہتا ہوں اور دوستی کے ناطے ترکھانوں کے علاقے میں آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ خیمے یہاں نہ لگائے جائیں بلکہ دریا پار کر کے آپ ہمارے مہمان بنیں، کیرنا نے کہا، اور پیتو سنگھ نے اس کی پیشکش قبول کی۔ اس کی آنکھوں میں فاتحانہ چمک تھی۔ سردار کیرنا نے ہمارے لیے اس دریا کی بستی میں بندوبست کر دیا۔ بڑی شاداب بستی تھی۔ میں نے بھی بستی کے تر و تازہ لڑکیوں کو دیکھا۔ کیشو نے ٹھیک کہا تھا، یہاں حسن بکھرا ہوا تھا۔ ہم لوگ بستی میں داخل نہیں ہوئے تھے بلکہ دریا کے کنارے ہی ہمارے لیے انتظامات کر دیے گئے تھے۔ کیرنا دیر تک پیتو سنگھ سے گفتگو کرتا رہا۔ اس کے جانے کے بعد پیتو سنگھ نے کہا، سردار چالاک ہے۔ اس نے ہم سے معذرت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بستی میں کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ اس وقت ہمیں بستی میں نہیں لے جایا جا سکتا، ہم محسوس نہ کریں۔ اس کے علاوہ اس نے کہا کہ ترکھانڈ کسی اجنبی کو اپنے اندرونی علاقوں میں نہیں آنے دیتے اور یہ ان کی ریت ہے، اس لیے ہم دریا کے آس پاس محدود رہیں۔ کیا یہ ہمارا اپمان نہیں ہے مہاراج؟ کیشو نے کہا، اور پیتو سنگھ ہنس پڑا۔ ہے، لیکن اس اپمان کا ہم پورا بدلہ لیں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ترکھانڈ لڑکیاں ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتی ہیں، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں تشویش کی نگاہوں میں اسے دیکھ رہا تھا۔ ترکھانڈوں کا جو انداز میں نے دیکھا تھا اس سے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ یہ لوگ سخت غیور اور خطرناک ہیں، مگر پیتو سنگھ نے کوئی غلط حرکت کی تو اسے نقصان اٹھانا پڑے گا۔ لیکن میرے ذہن میں اس وقت پیتو سنگھ سے زیادہ رانا سنگھا اور اس کی محبوبہ کا خیال تھا۔ میں ان لوگوں کی مدد کرنا چاہتا تھا اور میں نے سوچ لیا تھا کہ ان کے لیے مجھے کسی خاص انداز میں سوچنا ہوگا۔ ہمارے لیے یہاں کافی بندوبست کر دیا گیا تھا۔ رات کو یہاں کچھ ناچنے گانے والے پہنچ گئے اور انہوں نے ہمارا دل بہلایا تھا۔ رقص کرنے والی دونوں لڑکیاں بے حد خوبصورت تھیں، لیکن وہ اپنے مردوں کے ساتھ ناچ رہی تھیں۔ پھر جب کیشو ان میں سے ایک مرد کو لے کر پیتو سنگھ کے پاس پہنچا تو پیتو سنگھ نے سونے کے سکوں کا ایک توڑ اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، ہم تمہارے کمال سے بہت خوش ہوئے ہیں۔ ناچنے والی دونوں لڑکیاں آج رات ہمارے خیموں میں چھوڑ دو، صبح کو انہیں انعام دے کر رخصت کر دیا جائے گا۔ سونے کے سکوں کا اتنا بڑا انعام پا کر مسرت سے پھولے نہ سمائے ہوئے وہ شخص کا چہرہ اتر گیا تھا۔ اس نے توڑے کی طرف ہاتھ بڑھاتے بڑھاتے روک لیا۔ ان کا کیا کرو گے راجکمار؟ اس نے پوچھا۔ اوہ، وہ ہمارا دل بہلائیں گی اور تم انعام حاصل کرو گے۔ اس سے زیادہ کچھ نہ کہنا راجکمار، آپ ہماری زمین کے مہمان ہیں، لیکن ہم اپنی عزت کی طرف آنکھ اٹھانے والوں کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بیکار کر دیتے ہیں۔ اس بارے میں کیرنا بھی ہمیں مجبور نہیں کر سکتا۔ اور وہ غصے سے پیر پٹکتا ہوا باہر نکل گیا۔ گھی سیدھی انگلیوں سے نہیں نکلے گا کیشو، کوئی بات نہیں، ہمیں دوسرے گر آزمانے پڑیں گے، پیتو سنگھ نے کہا۔ میں بھی ان ناچ رنگ میں شریک رہا تھا، لیکن لڑکیوں کے چلے جانے کے بعد میں یہاں سے نکل گیا۔ بستی خاموشی اور سناٹے کے گھور میں سوئی ہوئی تھی۔ گو ہمیں بستی میں جانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن میں کسی بات کی پرواہ کب کرتا تھا۔ میں بستی میں داخل ہو گیا۔ ان لوگوں کے رہن سہن کا انداز بھی عام ہی تھا۔ بستیوں پر انہوں نے زیادہ توجہ نہیں دی تھی۔ معمولی سے کچے پکے مکانات بنے ہوئے تھے۔ ان میں یہ بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ سردار کا مکان کون سا ہے۔ میں کافی دیر تک گلیوں اور سڑکوں پر چکراتا رہا۔ کوئی ایسی بات نہیں تھی جس پر توجہ دی جاتی۔ چنانچہ پھر میں دریا کے کنارے کی طرف چل پڑا، لیکن ابھی یہاں پہنچنا ہی تھا کہ حیران رہ گیا۔ بہت سے گھوڑے دریا پار سے آ رہے تھے اور ان کا انداز کچھ عجیب تھا۔ ان کے ہاتھ میں مشالیں تھیں جنہیں وہ ہاتھوں میں اٹھائی چلے آ رہے تھے۔
میرے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگا کہ کہیں ان دونوں کو گرفتار نہ کر لیا گیا ہو۔ تاہم میں نے ان لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رہنے کی کوشش کی تھی۔ جب وہ میرے نزدیک سے گزرے تو میں نے صاف دیکھ لیا تھا کہ رانا سنگھا اور اس کی محبوبہ لاجو ان کے قبضے میں تھی۔ مجھے بے حد دکھ ہوا رانا سنگھا سے جو گفتگو ہو چکی تھی۔ اس کے بعد میں اس نوجوان سے بے حد متاثر تھا، اور چند لمحات کے بعد میں نے سوچا کہ ستاروں کی پیشن گوئی صرف روپ کلی اور پیتو سنگھ کے بارے میں تھی۔ ان نئے لوگوں کو تو میں نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ ان کے معاملے میں دخل دینا کوئی حرج کی بات نہیں تھی۔ رہا پیتو سنگھ تو اب میں اس کے لیے حیثیت بھی کیا رکھتا تھا۔ ظاہر ہے ایک دوست کی حیثیت تھی میری، اور پیتو سنگھ مجھے بہت زیادہ عزیز بھی نہ رکھتا تھا۔ میرا اس سے کوئی ذہنی رابطہ نہیں تھا، چنانچہ میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان لوگوں کی کھوج کی جائے۔ میں برق رفتاری سے ان کے پیچھے دوڑ پڑا۔ گھوڑے بستی میں داخل ہو گئے اور پھر ایک ایسے مکان کے سامنے پہنچ گئے جو پکی اینٹوں سے تعمیر کرایا گیا تھا۔ گو یہ مکان کوئی خاص حیثیت نہیں رکھتا تھا، لیکن میرے اندازے کے مطابق سردار یہیں رہتا ہوگا، کیونکہ گھوڑ سواروں کا اس طرف آنا اور رک جانا اسی بات کی نشاندہی کرتا تھا۔ مکان کے احاطے میں وہ لوگ داخل ہو گئے اور میں ایک نیچی دیوار سے دوسری طرف جھانکنے لگا۔ مشعلوں کی روشنی نے ماحول کو خاصا اجاگر کر دیا تھا۔ مکان کے اندرونی حصے سے میں نے اس شخص کو برآمد ہوتے دیکھا جو سردار تھا۔ بہت ہی معمولی رہن سہن تھا اس کا، سرداروں کی سی کوئی حیثیت ہی نہ تھی۔ وہ آدمی آگے بڑھ آیا، پھر اس نے کسی آدمی سے مشعل لی اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا رانا سنگھا کے نزدیک پہنچ گیا۔ اس کے ہونٹ بھینچے ہوئے تھی اور آنکھوں میں شفاف چمک نمایاں تھی۔ تمہارا کیا خیال تھا رانا سنگھا؟ کیا تم پورے علاقے کو دھوکہ دے کر فرار ہو سکتے تھے؟ اس نے گرجدار آواز میں کہا۔ رانا سنگھا نے گردن جھکا لی۔ تمہاری اس جرت پر پوری ترکھانڈ قوم کو شدید غصہ ہے۔ تم نے جو کچھ کیا ہے اس کی سزا تمہارے اہل خاندان کو تو مل رہی ہے، لیکن ٹھیک ہے، اب تم بھی اس سزا میں شریک ہو جاؤ، اس آدمی نے کہا، اور رانا سنگھا اسے گھور کر دیکھنے لگا۔ میرے گھر والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے تم نے؟ بہتر ہے کہ وہ سلوک تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ اس وقت ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے آئے ہوئے ہیں جنہیں ہم اندر کے معاملات نہیں بتانا چاہتے۔ دلیپ سنگھ، تم اسے لے جاؤ اور بستی میں ہی میرے فیصلے کا انتظار کرو۔ ان لوگوں کو رخصت کرنے کے بعد میں آؤں گا، اس وقت تک اسے سخت پہرے اور حراست میں رکھنا، سردار نے اپنے کسی آدمی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، اور اس نے گردن جھکا لی۔ چند ساعت تک سردار کھڑا رہا، پھر مشعل دوسرے آدمی کے ہاتھ میں تھما کر واپس اندر چلا گیا۔ میں نے ایک لمحے میں ایک دوسرے اقدام کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس فیصلے کے تحت میں نے چاروں طرف دیکھا۔ مکان کے بائیں سمت مجھے ایک استبل نظر آیا تھا اور میں اطمینان سے اس کی طرف بڑھ گیا۔ استبل سے ایک گھوڑا کھول کر میں اس کی برہنہ پشت پر سوار ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ ان لوگوں کا دوسرا اقدام کیا ہوگا، چنانچہ جب وہ ان دونوں کو لے کر چلے تو میں بھی ایک مخصوص فاصلے سے ان کا تعاقب کرنے لگا۔ رات کی تاریکی میں مشعلوں کی روشنی کے سہارے ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ چاند کے سفر کے ساتھ ساتھ ان کا سفر بھی جاری رہا، اور جب چاند مدھم پڑ گیا تو وہ ایک بستی میں داخل ہو گئی۔ یہ بستی پہلی بستی سے بھی زیادہ تباہ حال تھی۔ زندگی کی ضرورتوں کو نہایت بھونڈے پن سے پورا کیا گیا تھا۔ میں نے گھوڑا بستی سے باہر چھوڑ دیا اور پیدل چلتا ہوا ان لوگوں کے قریب پہنچ گیا۔ گو ابھی صبح نہیں ہوئی تھی، لیکن بستی کے لوگ جاگ گئے، اور پھر چاروں طرف سے رانا سنگھا گرفتار ہو گیا، رانا سنگھا گرفتار ہو گیا کی آوازیں سنی۔ بستی میں قبل از وقت صبح ہو گئی تھی۔ گرفتار شدہ لوگوں کو ایک ایسی جگہ لے جایا گیا جہاں ایک بہت بڑا الاؤ روشن ہو رہا تھا۔ آگ کی لپٹیں دور دور تک نظر آ رہی تھیں، اور آگ کے عقب میں 3 آدمی بندھے ہوئے تھے۔ ان میں ایک بوڑھا آدمی تھا اور 2 جوان لڑکی۔ تمام لوگ اس طرف دوڑ رہے تھے اور یہاں کافی ہجوم جمع ہو گیا تھا۔ ان پاپیوں کو نرک میں جھونک دو، آگ میں ڈال دو سب کو، سب چیخ رہے تھے۔ پھر چند آوازیں سنائی دیں۔ لاجو، لاجونتی، تو کہاں ہے بیٹی؟ میری لاجونتی تو کہاں ہے؟ اور ایک عورت اور مرد روتے ہوئے لڑکی کے پاس پہنچ گئے۔ لاج نہ آئی تجھے اس کے ساتھ جاتے ہوئے؟ کہیں کا نہ چھوڑا تو نے ہمیں؟ ہائے، تو بھاگ کر کیوں گئی تھی؟ تو نے ناک کٹا دی سب کی۔ عورت بین کر رہی تھی۔ وہ مجھے زبردستی تو نہیں لے گیا تھا ماتا جی، ورمالا پتی کا انتخاب کرنے کے لیے ہاتھوں میں دی جاتی ہے۔ جب تم نے یہ ادھیکار دیا تھا تو میں من کا کہا کیوں نہ کرتی۔ تم بھی سن لو نگر باسیوں،
میں من سے اور سچے من سے رانا سنگھا کو اپنا پتی مانتی ہوں۔ وہ میرا پتی بن چکا ہے، اور اگر تم اسے سزا دو گے تو میں بھی اس کی چتا میں جلوں گی۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ لاجو کی آواز میں بے پناہ گونج تھی۔ اریو چنڈال، اریو جنم جلی، ہماری عزت کی ارتھی کیوں نکال رہی ہے تو، بے حیا عورت۔ لاجو کو پکڑ لیا گیا، لیکن وہ کئی قدم پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے مت چھوؤ ماتا جی، میں اب اچھوت ہوں، کیونکہ ایک اچھوت کی پتنی ہوں۔ تمہارا دھرم نشٹ ہو جائے گا، چھوڑ دو مجھے۔ لاجونتی غرائی اور اس کی ماں پیچھے ہٹ گئی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ سردار نے کہا ہے کہ انہیں بھی قید کر دیا جائے، وہ خود ان کا فیصلہ کریں گے۔ لاجونتی کو بھی اس وقت تک ان کے ساتھ ہی باندھے رکھا جائے گا جب تک کہ سردار خود آ کر ان کا فیصلہ نہ کرے۔ ہے بھگوان، یہ کیا ہو گیا؟ لاجونتی کی ماں رونے لگی تھی، اور پھر جب لاجونتی اور رانا سنگھا کو بھی ان کے ساتھ ہی باندھ دیا گیا تو مجھے کسی قدر اطمینان ہوا کہ کم از کم ان لوگوں کو کوئی فوری خطرہ نہیں ہے۔ اب مجھے ان لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رہنے کا بندوبست کرنا تھا، اور اس کے لیے میں نے ایک مناسب جگہ تلاش کر لی تھی۔ یہ وہ درخت تھا جو کافی گھنا تھا اور جس کے نیچے قیدی بندھے ہوئے تھے۔ یہ نہ جانے کون لوگ تھے۔ بہرحال اس سے زیادہ محفوظ اور ان لوگوں کے نزدیک رہنے کے لیے اور کوئی جگہ نہیں تھی۔ میں نے خود کو پتوں میں پوشیدہ رکھا۔ روشنی پھوٹ پڑی اور میں نے بندھے ہوئے لوگوں کو دیکھا۔ یقیناً رانا سنگھا کے گھر کے لوگ تھے۔ لاجو بھی انہی کے درمیان موجود تھی۔ تینوں بندھے ہوئے لوگوں کی بری حالت تھی۔ نہ جانے کب سے وہ اس جگہ بندھے ہوئے تھے۔ دن بھر لوگ ان کے پاس آتے جاتے رہے۔ شام کو انہیں کتوں کی طرح کھانے کے لیے غذا دی گئی، جسے رانا سنگھا اور لاجونتی نے قبول نہیں کیا تھا۔ باقی تینوں افراد شاید بہت زیادہ بھوکے تھے، انہوں نے تکلیف نہ کیا اور دی ہوئی چیزیں کھا لیں۔ مجھے ان کی بے چارگی پر بہت ترس آیا تھا۔ پھر جب رات گہری ہو گئی تو میں درخت سے نیچے اتر آیا۔ سامنے کے الاؤ کی دوسری جانب کچھ لوگ موجود تھے جو الاؤ کو دہکا رہے تھے، اور یہی ان بندھے ہوئے آدمیوں کے نگران بھی تھے۔ میں جب ان کے سامنے پہنچا تو لاجونتی اور رانا سنگھا مجھے دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ ان کے منہ سے آواز بھی نہ نکل سکی۔ وہ آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھ رہے تھے۔ تب میں نے رانا سنگھا سے کہا، میں نے کہا تھا نا رانا سنگھا کہ میں تمہاری مدد کروں گا، سو اس وقت بھی میں نے تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا۔ تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ جس طرح بھی پہنچ گیا، لیکن تمہیں فکر مند نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر پچھلی رات ہی وہ لوگ تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تو میں انہیں باز رکھتا۔ اب کوئی بھی ہماری مدد نہیں کر سکے گا، تقدیر نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، لاجونتی روندی ہوئی آواز میں بولی۔ نہیں لاجونتی، تقدیر تمہارا ساتھ ضرور دے گی۔ میں نے اسے دلاسا دیا اور پھر رانا سنگھا سے پوچھا، یہ لوگ کون ہیں جو بندھے ہوئے ہیں؟ میری بد نصیبی ان پر بھی مسلط ہو گئی۔ ان میں وہ میرے بھائی ہیں اور تیسرے پتا جی ہیں، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ اونچی ذات کے تنگ دل لوگ میرا بدلہ ان سے لیں گے۔ تمہارے گھر کی عورتوں کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا؟ نہیں، گھر میں ان لوگوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ میری ماتا جی مر چکی ہیں، بس میرے پتا جی اور ہم 3 بھائی ہیں، اور یہی بھگوان کا شکر ہے کہ ہمیں ایسی کسی پریشانی کا شکار نہیں ہونا پڑا۔ لیکن یہ لوگ میری وجہ سے مصیبت میں پھنس گئے۔ نہیں بھیا، ہمیں شرمندہ مت کرو۔ بھگوان کی سوگند، اگر تمہارے لیے جیون چلا جائے تو ہمیں ذرا بھی چنتا نہیں ہوگی۔ ہم بھی انسان ہیں اور اپنی پسند سے جینا چاہتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے یہ اونچی ذات کے لوگ کب تک ہمیں پیٹیں گے۔ دونوں نوجوانوں میں سے ایک نے پورا ضم لہجے میں کہا تھا۔ میں نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ نہیں میرے دوست، تم لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ آج کی رات تمہاری اس قید کی آخری رات ہوگی، اور اس کے بعد میں تم لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کروں گا، میں نے کہا۔ رانا سنگھا بار بار مجھے تعجب سے دیکھنے لگتا تھا۔ تب اس نے کہا، لیکن تم یہاں پہنچ کس طرح گئے؟ ان لوگوں نے تمہیں دیکھا کیوں نہیں؟ جو کچھ بھی ہے رانا سنگھا، بس میں تمہارا پیچھا کرتا ہوا یہاں تک آیا تھا اور پھر اس درخت پر چھپ گیا۔ اوہ، تو کیا تم سارا دن یہاں رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، تو تم نے کچھ کھایا بھی نہ ہوگا۔ اوہ رانا سنگھا، ان باتوں کو چھوڑو۔ کیا تم مہمان نوازی کرنا چاہتے ہو؟ میں تمہارا مہمان نہیں، نجات دہندہ ہوں۔
اور تم دیکھو گے کہ میں تمہیں ان اونچی ذات کے لوگوں سے کیسے بچاتا ہوں، میں نے کہا، اور رانا سنگھا گردن ہلانے لگا۔ افسوس میں مجبور ہوں، تم نے جو احسان مجھ پر کیا تھا اس کا بدلہ بھی نہ دے سکا، اس نے افسوسناک لہجے میں کہا، اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اب میں چھپنا نہیں چاہتا تھا، لیکن یہ اتفاق ہی تھا کہ رات میں مجھے کسی نے نہیں دیکھا۔ ہاں، جب صبح ہوئی تو میری موجودگی ان لوگوں کے لیے سخت حیران کن تھی جو الاؤ کے گرد موجود تھی۔ وہ دوڑتے ہوئے میرے پاس آ گئے، لیکن ان کے چہرے شدید حیرت کی تصویر بنے ہوئے تھی۔ وہ میرے چمکدار بدن اور سنہرے بالوں کو دیکھ رہے تھے۔ پھر ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر کہا، تم کون ہو مہاراج، اور ان نیچ ذاتوں کے پاس کھڑے ہوئے کیا کر رہے ہو؟ میں ان کا رکھوالا ہوں، اور جہاں سے آیا ہوں وہاں آسمان اور زمین ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں۔ تم میں سے کون سی آنکھ مجھے پہچان سکتی ہے؟ میں نے پر روب لہجے میں کہا، اور وہ لوگ حیرانی سے ایک دوسرے کا شکل دیکھنے لگے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ دوسرے نے سوال کیا۔ اجھورا پورنا، میں نے کہا۔ پھر ان میں سے دو آدمی شاید کسی کو خبر کرنے دوڑ گئے۔ جو لوگ موجود تھے وہ اب بھی تعجب سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ پھر پہلا آدمی بولا، مگر یہ دونوں پاپی ہیں، اور ترکھانوں کے سردار نے ان کی موت کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کے ساتھ یہ بھی مارے جائیں گے جو رانا سنگھا کے ناطے دار ہیں۔ میں نے کہا نا کہ میں ان کا رکھوالا ہوں، اور تم میں سے کون ہے جو میری زندگی میں انہیں چھونے کی کوشش بھی کرے؟ تم کون ہو مہاراج اجھورنا پورنا، اور کیوں ان کی رکشا کرنا چاہتے ہو؟ بس مجھے آکاش سے بھیجا گیا ہے، اور اگر تم نے میری بات نہ مانی تو جان لو کہ میں تمہارے لیے موت بن جاؤں گا۔ آگ، پانی اور تمہارے یہ ہتھیار میرے اوپر بیکار ہوں گے، اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ انہیں کھول دو۔ یہ تو ہم میں سے نہ ہو سکے گا مہاراج، مگر ابھی راگھو سنگھ جی آئیں گے۔ سردار نے انہیں ان کے حوالے بھی کیا ہے۔ راگھو سنگھ ایک پستہ قامت اور چمکیلی آنکھوں والا شخص تھا۔ اس کے چہرے پر زخموں کے کئی نشان تھے، اور وہ مجھ سے مروب نہیں ہوا تھا۔ ان کا فیصلہ صرف سردار ہی کر سکتا ہے، اور اس نے نیا حکم بھیجا ہے کہ ان سب کو اگن میں بھسم کر دیا جائے۔ انہوں نے پاپ ہی ایسا کیا ہے۔ تو پھر آؤ فیصلہ کر لیں کہ یہ زندہ رہیں گے یا تم لوگ، میں نے آگے بڑھ کر کہا، اور انہوں نے تلواریں سونت لیں۔ میں نے سوچا کہ ان لوگوں کو بس مروب کرنا ہی کافی ہے، انہیں قتل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، یہ تو بس حکم کے غلام تھے۔ سو سب سے پہلا وار راگھو سنگھ نے ہی کیا تھا، اور اس نے اپنی تلوار کی کاٹ آزمائی جو میرے بدن پر چمٹ گئی تھی، لیکن اسے اس ناکامی پر یقین نہیں آیا، اور بڑا پرجوش انسان تھا، لیکن تھوڑی ہی دیر میں اس کا جوش ختم ہو گیا، اور دوسرے اس کی مدد کو نہ بڑھے، کیونکہ راگھو سنگھ کی ناکامی ان کی سمجھ میں نہ آئی تھی۔ راگھو سنگھ پیچھے ہٹ گیا، اور میں نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ اس کے بعد کیا کرو گے راگھو سنگھ؟ وہ بھی کر لو، اور جو کہانیاں آکاش سے اترتی ہیں تم ان میں رد و بدل نہیں کر سکتے۔ سو تم میں سے کون ہے جو میرے ساتھ اس آگ میں جلے؟ لیکن دیکھو اور مجھے پہچان لو کہ اس کے بعد میں انتظار نہیں کروں گا۔ میں آگ کی طرف بڑھ گیا، اور جب میں بلند ہونے والے شعلوں میں داخل ہوا تو ان کے حلق سے خوف بھری چیخیں نکل گئی تھیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب میں آگ سے واپس آیا تو ان میں سے بہت سے چیختے ہوئے بھاگ گئے، اور بھلا ان کی مجال کہاں تھی کہ وہ میرے حکم سے سرتابی کرتے۔ خود راگھو سنگھ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ انہیں کھول دو، ورنہ تمہاری بستیوں میں آگ ہی آگ سلگ رہی ہوگی، میں تم سے آخری بار کہہ رہا ہوں۔ تب نہ صرف ان سب کو کھول دیا گیا، بلکہ ہمیں ہماری مرضی کے مطابق گھوڑے بھی دیے گئے تھے، اور ہم نے رخ بدل کر سفر کرنا شروع کر دیا۔ اور میں تو صرف تجزیہ کرنے والا تھا پروفیسر، کہ ماحول کی بدلتی ہوئی کہانیاں مجھے پسند تھیں۔ بھلا میں کیوں واپس جاتا پیتو سنگھ کے پاس، اور مجھے اس سے کیا دلچسپی تھی؟ جو اعمال کرتا سزا پاتا، کہ یوں ہی ہوتا آیا تھا۔ ہاں، رانا سنگھا، اس کی دھرم پتنی لاجونتی اور اس کے دونوں بھائی اس کا باپ میرے ساتھ تھے، اور ہم دوسری راجدھانی میں داخل ہو گئے تھے جہاں انہیں پناہ مل گئی، اور جہاں انسان ہو وہاں ہنگاموں اور واقعات کی کیا کمی۔ سو میں ان کے درمیان اس وقت تک رہا جب تک رانا سنگھا اور لاجونتی کی بیٹی نے مجھے ماما کہنا نہ شروع کر دیا۔ 4 سال گزر چکے تھے مجھے ان کے درمیان۔ پھر یوں ہوا کہ ایک دن ایک خوبصورت لڑکی پھول چنتی ہوئی مجھے ملی اور میرے پاس آ گئی، اور اس نے کہا، میں نے پھولوں کا ایک ہار بنایا ہے، اور یہ سوچا تھا میں نے
کہ جو بھی مجھے اچھا لگا اس کی گردن میں یہ ہار ڈال دوں گی۔ کیا یہ ہار میں تمہاری گردن میں ڈال دوں؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ میں نے مسکرا کر پوچھا۔ میں اپنے گھر چلی جاؤں گی، ایسا تو میں روز کرتی ہوں۔ کل میں نے ایک بڑے سندر بچے کی گردن میں ہار ڈالا تھا، لڑکی نے معصومیت سے کہا، اور میں نے گردن جھکا لی۔ میری گردن میں ہار ڈال کر وہ خوشی سے تالیاں بجانے لگی اور پھولوں کی ٹوکری اٹھا کر چل پڑی۔ سنو تو، کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے اسے روک کر پوچھا۔ روپ کلی، اس نے معصومیت سے جواب دیا۔ اور پروفیسر، میرے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا۔ مجھے ایک اور روپ کلی یاد آ گئی جو کھلتے ہی مرجھا گئی تھی، وہ جس نے مجھ سے محبت کا اقرار کیا تھا، لیکن جو پاک دامن تھی، اور اس طرح وہ مجھے یاد آتی کہ میں اس کے خیال کو ذہن سے نہیں نکال سکا۔ میں نے سوچا کہ اس روپ کلی کا حال تو معلوم کیا جائے، دیکھوں تو صحیح کہ ستاروں کی پیشن گوئی کس دور میں داخل ہو گئی ہے۔ یوں بھی میں آوارہ گر تھا، میری کوئی ایک منزل نہیں تھی، مجھے تو نئی جہان درکار تھی۔ چنانچہ میں نے خاموشی سے سرحد پار کی اور میرا گھوڑا ترکھانوں کی حدود سے گزرنے لگا، لیکن راستے میں نے ایسے اختیار کیے تھے کہ ان سے مٹ بھیڑ نہ ہوئی، اور طویل عرصے کے بعد میں نے وہی دریا پار کیا جو کشن سنگھ کی حکومت اور ترکھانوں کے درمیان سے گزرتا تھا۔ دریا پار کر کے میں کشن سنگھ کے علاقے میں داخل ہو گیا۔ اس دوران میں نے بہت کچھ سوچا تھا، طویل عرصہ گزر گیا تھا، نہ جانے کشن سنگھ کی حکومت میں کیا تبدیلیاں آ گئی ہوں، لیکن میں نے راجدھانی کا رخ کرنے کے بجائے اس طرف کا سفر کیا تھا جہاں پیتو سنگھ نے وہ محل بنوایا تھا جہاں روپ کلی رہتی تھی۔ روپ کلی کا محل دور سے نظر آیا تو میں نے گھوڑے کی رفتار سست کر دی۔ بہتر یہ ہے کہ چھپ کر اس سے ملوں، ورنہ پیتو سنگھ کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے روپ کلی سے ملاقات کی ہے، اور ممکن ہے وہ مجھ سے بدگمان ہو جائے گا۔ چنانچہ میں نے محل سے اتنی دور رہ کر کہ کسی کو نظر نہ آ سکوں رات ہونے کا انتظار کیا، اور جب خوب تاریکی ہو گئی تو خاموشی سے محل کی طرف بڑھ گیا۔ باہر چند پہرے دار گشت پر تھی، ان کے گھوڑے محل کی فصیلوں کے ساتھ ساتھ دوڑ رہی تھی، لیکن اتنی گنجائش ضرور تھی کہ محل میں داخل ہونے کا موقع مل جائے، اور بے شک فصیلیں ناقابل عبور تھیں، لیکن میرے لیے نہیں۔ سو میں ایک کمزور جگہ دیکھ کر اس وقت محل میں داخل ہو گیا جب پہرے دار وہاں موجود نہیں تھے۔ اب روپ کلی کی تلاش تھی، اور میری خواہش یہی تھی کہ کوئی مجھے نہ دیکھ سکے، اور اس کے لیے مجھے شدید احتیاط برتنا پڑی۔ لیکن خوابگاہ میں داخل ہونے کے لیے مجھے ایک مشکل جگہ اپنانی پڑی تھی، تاہم میں اندر پہنچ گیا۔